بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ ایک طرف خوشی دیتے ہیں، دوسری طرف لوگوں کو غم دیتے ہیں۔ ابھی جو پاکستان کے پنجاب، خاص کر پنجاب سے جو خبریں آ رہی ہیں، تقریباً 400 پی ٹی آئی کے جو ممبر ہیں وہ ان کو کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے نہ صرف روکا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے کاغذوں کو دوبارہ چھینا جا رہا ہے۔ اور اگر وہ مطلب کہ الیکشن کے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے مطلب کہ باقاعدہ طور پر تالہ بندی ہو رہی ہے۔ اگر وہ الیکشن ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچ بھی جاتے ہیں، وہاں جو پولیس والے کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے، آپ کیوں یہاں آئے، آپ کی کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو وہیں سے مطلب کہ واپس بھیجا جا رہا ہے، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایک تماشا پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس طرح کا اب تماشا ہو رہا ہے۔ تقریباً 500 کے قریب، جس میں مطلب کہ راجن پور، ڈیرہ غازی خان، مطلب کہ باولپور، ملتان، سیالکوٹ، ڈسکا، وزیر آباد، گجرانوالہ، لاہور، سرگودا، یعنی کہ کوئی بھی شہر نہیں جہاں سے مطلب کہ یہ خبریں آ رہی ہوں کہ باقاعدہ طور پر ریٹرننگ آفیسر اپنے آفس میں موجود ہیں۔ 12 بجے تک ٹائم تھا لیکن وہ 10 بجے ہی غائب ہو گئے۔ اور باقاعدہ طور پر آپ سب کو پتہ ہے کہ یہی چیز مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کے وکلاء نے باقاعدہ طور پر ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی تھی اور اس پہ باقاعدہ اسٹے بھی ہو گیا تھا۔ لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا غدار وطن جو میں اس کو کہوں گا، جو ہنی مون منانے اور ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے 2 ہفتے کے مطلب کہ مسئلے پہ غائب ہو گیا، اس نے نہ تو پی ٹی آئی کو سنا نہ ہی کسی اور کو سنا۔ وہی کچھ مطلب عمل کرتے ہوئے اس نے الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی اور مطلب فیصلہ دے کے بھاگ گیا۔ یہی ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے غدار وطن پیدا ہو جاتے ہیں جو ملک کے لیے اور ملک کی سلامتی کے لیے نقصان ہوتے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ باقاعدہ طور پر جو مطلب کہ مسلم لیگ نواز گروپ ہے اور پھر پارٹی ہے، وہ باقاعدہ طور پر جشن منا رہی ہے، باقاعدہ طور پر مطلب ٹویٹنگ کر رہی ہے، باقاعدہ طور پر مطلب کہ وہی کچھ کر رہی ہے جو کچھ اس کو کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ان کے لیے اب فیلڈ صاف ستھری ہو گئی ہے۔ اب مطلب کہ بہت سے کے پی کے سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ پی ٹی آئی کے خاص کر وہ انتخاب میں حصہ نہیں لے رہے، ان کے لیے ریسٹرکشن ہے۔ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے بہت سے اشتہاری ہیں جن میں سے مطلب کہ ابھی تک ڈاکٹر یاسمین راشد، مطلب کہ اور بہت سے لوگ ہیں جو کاغذات نامزدگی داخل نہیں کروا سکے، لیے ضرور ہیں داخل نہیں کروا سکے۔ اور اس طرح کے پورا پنجاب جو ہے نا وہ گرپ میں آیا ہوا ہے آئی ایس آئی کے ان سیکٹر کمانڈروں کے، جنہوں نے مطلب کہ کوشش کی ہے۔ ابھی 2 دن باقی ہیں، کل کا بھی اور پرسوں کا بھی کیا بنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ فی الحال تک جو کہ باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا تھا پی ٹی آئی کو جا کے مل کے اپنے مطلب کہ جو بھی گزارشات ہیں وہ پیش کریں۔ اور باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشنر آفیسر اسلام آباد نے باقاعدہ ڈی پی او اور آر او کو باقاعدہ خط لکھے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پورے پاکستان میں یہ صورتحال ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو بلہ چھینا گیا تھا وہ انشاءاللہ مل جائے گا، کیونکہ یہ الیکشن کمیشنر کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو ختم کر سکے، معطل کر سکے۔ وہ ایک فارمیلٹی ہے جو کہ 75 سال سے اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ لیکن اب آپ سب کو پتہ ہے کہ فیئر اینڈ فری پلینگ فیلڈ دینے کے لیے نواز شریف سے جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، ہمارے دلالے وطن جو ہیں چند جرنیل جنہوں نے پاکستان کا سودا کر کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ سودا کر کے مطابق جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی اوورسیز پاکستانی انٹرنیشنل طاقتیں اور ہمارے مطلب کہ پڑوسی ملک بھی دیکھ رہے ہیں تماشا، جس میں پڑوسی ملک بھی اس میں شامل ہے سازشوں میں۔ لیکن یہ کہ سب تماشا ہو رہا ہے اور ان کا یہی دل ہے کہ مطلب کہ خاص کر عاصم منیر کی شکل سے نظر آ رہا ہے، اور جس طرح کہ اقوام متحدہ کو سیکرٹری کو ملنے کا کیا فائدہ تم ایک بائی گریس کے افسر ہو، تم ہوتے کون ہو اس کو ملنے والے؟ تمہاری کوئی فارن پالیسی نہیں، تمہاری فارن پالیسی سول حکومت چلاتی ہے، تم کون ہوتے ہو؟ اس لیے کہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں ایسی حکومت بنواؤں
اور اس حکومت کو آگے رکھوں اور مطلب کہ جو کچھ کارروائی ہے میں خود کروں، اور اس کا یہ ارادہ ہے جس کو بتایا گیا، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 75 سال سے اسی طرح ہو رہا تھا، لیکن اب نہیں ہوگا، چاہے نواز شریف بھی آ جائے نا، اب نہیں ہوگا۔ اب اس ملک میں جس طرح کا ماحول، جس طرح کی مطلب کہ نفرت، جس طرح کی مطلب کہ دشمنی، جس طرح کی مطلب کہ آپ اندازہ لگا لیں گے، شیر افضل مروت مطلب کہ اس فیصلے کے بعد وزیر آباد نہیں جا سکتا۔ وزیر آباد کے پورے علاقے کو کارڈن آف کیا ہوا تھا پولیس نے، یعنی کہ ڈی ایس پی، ایس پی تک، اور مطلب کہ اے سی تک وہاں پھیلے ہوئے تھے، اور اس لیے کہ وہ مطلب کہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں مطلب کہ پی ٹی آئی کو کمپین کی اجازت مل سکے۔ اس سے بڑی اور کیا سکتی ہے، سب دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج باقاعدہ طور پر عطم اللہ نے کہا کہ آپ نہ بھی بتائیں، آپ کو پتہ بھی نہ ہو، تب بھی سب کچھ خبروں میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا کے پہ آ رہا ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو کہ پاکستان کے، میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، ایسے بدبخت پیدا ہو گئے ہیں جو مطلب کہ جس کو بھی سیٹ ملتی ہے وہ کہتا ہے پھر میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ اس کو وہ فیسلٹیاں، وہ مطلب کہ ڈالر، وہ مطلب کہ حساب کتاب ملتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ باجوہ نے پاکستان کا سودا کر کے، خود تو وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ یوکرین کے معاملے میں اسلحہ جا رہا ہے، دڑا دڑ جا رہا ہے، اسی لیے مطلب کہ 25-26 ارب ڈالر کا اسلحہ بھیج دیا۔ اس میں سے ان کے حصے میں کتنا آئے گا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہی مقصد تھا کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے مطلب کہ اقتدار سے باہر کیا، کیونکہ عمران خان صاحب تو ڈٹ گیا تھا، اس نے کہا میں تو نیوٹرل رکھوں گا، میں تو کسی کو اسلحہ نہیں دوں گا۔ لیکن یہ غدار وطن بیٹھے ہوئے ہیں اندر، انٹرنیشنل لابیوں کے جو جرنیل ہیں یا کرنیل ہیں، جو بھی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن اب ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک یہ الیکشن ہو بھی گئے نا، تو پاکستان کی میں ترقی نہیں ہوگی، پاکستان میں بربادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہے۔ ابھی بھی وقت ہے پی ٹی آئی کے جو مطلب کہ ایک ٹیمیں بنائیں، جن لوگوں کے مطلب کہ کاغذات نامزدگی داخل نہیں ہوئے ان کو باقاعدہ طور پر ہائی کورٹ میں ریٹ کرنی چاہیے، اور مطلب وہاں سے مطلب کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی دکھا کرائیں، ان کو وکیل دیے جائیں۔ وکیلوں پہ اب بھاری ذمہ داری ہے۔ عمران خان صاحب نے